السلام علیکم، آداب ناظرین، ڈیئر ویورز۔ آج ہم غزل کا پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے غزل کے متعلق، غزل کی تعریف، اس کا مقطع، مطلع، بیت الغزل، سب سے اچھا غزل وغیرہ پڑھا تھا۔ اب ہم غزل کے جو تاریخ ہے اس کے متعلق کن شعراء نے کس دور میں طبع آزمائی کی ہے ان کے متعلق پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کے سلیبس میں کچھ شعراء کا نام دیا گیا ہے، ان کے متعلق تھوڑا بہت ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، ان کے ادوار سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ ہی کے سلیبس سے اقتباس پڑھیں گے۔ اردو غزل کی تاریخ لگ بھگ 400 سال پر پھیلی ہوئی ہے، اور ان 4 صدیوں میں ہزاروں شاعروں نے اس صنف سخن میں طبع آزمائی کی، جن میں قلی قطب شاہ، ولی دکنی، سراج اورنگ آبادی، دکن کے نمایاں اور غزل گو گزرے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے 2-3 چیزیں پڑھی ہیں، ان کی وضاحت کرتے چلیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے دکن۔ آج کل دکن کس جگہ موجود ہے؟ آپ نے ودیاوان رینج، ستپورہ رینج کے بارے میں تھوڑا بہت کبھی پڑھا ہوگا۔ اگر نہیں پڑھا تو ہم تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کریں گے کہ ودیاوان رینج جو ہے وہ مدھیہ پردیش، گجرات اور چھتیس گڑھ سے ہوتے ہوئے جاتی ہے۔ اس کے نیچے نرمدا ریور بہتا ہے اور اس کے نیچے پھر آتا ہے ستپورہ رینج۔ جو علاقہ ودیاوان رینج کے جنوب میں آتا ہے، یعنی سودرن پارٹ میں آتا ہے، جس میں آندھرا پردیش، تلنگانہ اور کرناٹکا اور مہاراشٹرا، یہ 4 اسٹیٹس بہت اہم ہیں۔ ان کا جو ایریا بنتا ہے اس کو اس ٹائم میں کیا کہتے تھے؟ دکن کہتے تھے، جس کو ہم دکن کا پٹھار بھی کہتے ہیں۔ تو اس وقت جب یہ غزل کی تاریخ کا عروج وقت تھا یا ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس میں، تو اس عہد میں بہت زیادہ شعراء نے طبع آزمائی کی ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ غزل گوئی کے بارے میں اردو کا پہلا غزل کو کسے مانا جاتا ہے؟ امیر خسرو، 1253 ہجری سے لے کر 1325 عیسوی تک یہ دور، یہ زمانہ رہا ہے امیر خسرو کا، جن کو ہم اردو کا پہلا غزل گو شاعر مانتے ہیں، جنہوں نے فارسی اور ہندوی کہتے ہیں قدیم اردو کو ملا کر غزلیں کہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے قلی قطب شاہ کا۔ قلی قطب شاہ جو گولکنڈہ کے بادشاہ بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ اب گولکنڈہ جو کا علاقہ کون سا، موجودہ علاقہ کون سا ہے؟ تلنگانہ، حیدرآباد۔ حیدرآباد جو اس ٹائم دارالحکومت ہے، یعنی کیپٹل ہے تلنگانہ کی، یہ والا ایریا جو تھا اس ٹائم میں اس کو گولکنڈہ کہا جاتا تھا۔ تب قلی قطب شاہ یہاں کے بادشاہ تھے اور شاعر بھی تھے۔ یہ پہلے صاحب دیوان شاعر اردو کے ہوئے ہیں، غزل کے ہوئے ہیں۔ صاحب دیوان شاعر، دیوان کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح سے ہم الفابیٹک آرڈر پڑھتے ہیں A to Z، اسی طرح سے حروف تہجی A سے لے کر یہ تک، جب کوئی کتاب، غزل یا کوئی شعری مجموعہ وجود میں آتا ہے اس ترتیب کے ساتھ کہ اس کا ردیف یا قافیہ کے آخری حرف الف سے شروع ہوتا ہے، تو اگر اسی کتاب میں اسی ترتیب کے ساتھ اسی غزلیں ہوں، اسی ردیف کے حساب سے الف، پھر بے والی ردیف آئے، پھر تے والی آئے، اس طرح کرتے کرتے یہ تک آئے، تو اس مجموعے کو ہم کہتے ہیں دیوان۔ تو شاعری کی ایک ایسی کتاب جس میں غزلوں کے حروف تہجی یعنی الفابیٹیکل آرڈر کی ترتیب سے رکھا ہو، وہ غزلیں جن میں ردیف یا قافیے کا آخری حرف الف ہو، کیونکہ حروف تہجی میں پہلا الف آتا ہے، اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائے گا پھر بے آئے گا،
تو اس کو ہم دیوان کہتے ہیں۔ تو گولکنڈہ کا جو یہ دکن گولکنڈہ کے شاعر تھے محمد کلی قطب شاہ، یہ بادشاہ بھی ہوئے ہیں اور صاحب دیوان بھی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ملا وجی، دکن کے مشہور شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی تھے۔ اس کے بعد آتا ہے ولی دکنی، ٹھیک ہے، اردو کا باب آدم ان کو کہا جاتا ہے، ولی دکنی کو، یہ آپ کے سلیبس میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ ولی دکنی اردو کا باب آدم کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا بڑا کارنامہ کیا ہے، جنوبی ہند یعنی دکن کا جنوب جو ہے سودرن پارٹ آف انڈیا ہے، وہاں سے دکن سے یہ انہوں نے اپنا ایک دیوان لایا تھا دہلی میں، کیونکہ دہلی میں جو شاعر تھے اس ٹائم فارسی سے کے اثر میں اپنی شاعری کرتے تھے۔ جب یہ ان کا دیوان 1700 عیسوی کے آس پاس دکن سے آیا دہلی میں، تو یہاں کے جو شعراء تھے جب انہوں نے آسان اور سلیس اور یہ شریں زباں اردو دیکھی تو وہ ایک حیران رہ گئے، تو انہوں نے کیا کیا، فارسی کو چھوڑ کر اردو میں غزلیں کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سراج اورنگ آبادی کا، ولی کے بعد دکن کے دوسرے سب سے بڑے اور جینیس اردو گو شاعر ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارا نام آتا ہے حاتم، فائز اور ناجی کا۔ غزل کے مقبول بنانے اور اسے فارسی کے اثر سے نکال کر مقامی رنگ دینے کا کام کس کس نے کیا ہے، فائز، حاتم اور ناجی نے۔ یہ تینوں شاعر جو ہیں 18ویں صدی عیسوی کے آغاز کے اہم ستون مانے جاتے ہیں۔ اب فائز جو ہے یہ یہاں پر آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے، جبکہ شمالی ہند، شمال کہتے ہیں نارتھ انڈیا، یہ نارتھ انڈیا کی جیسے دلی، فائز، حاتم اور ناجی نے اس صنف غزل کا آغاز اور ارتقاء میں نمایاں کردار ادا کیے ہیں۔ اب کیسا کردار ادا کیا ہے، فائز جو ہے صدر الدین فائز ان کا نام تھا دہلوی، یہ شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ ولی دکنی تھا صاحب دیوان شاعر، لیکن وہ دکن کا تھا، یعنی سودرن پارٹ آف انڈیا کا تھا۔ یہ جو ناردرن پارٹ آف انڈیا ہے جس میں دہلی لکھنؤ کا علاقہ آتا ہے، اس میں فائز پہلے صاحب دیوان شاعر ہے۔ اس وقت ہم اردو کو کہتے تھے ریختہ یا ہندوی، جس کو آج قدیم اردو کہتے ہیں۔ اس کے بعد حاتم، شاہ حاتم کا اصل نام ہے، اور اپنے دور کے ایک عظیم استاد شاعر تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ اصلاح زبان، یعنی انہوں نے جو غزلیں کی ہیں اس پر زبان کی درستی پر زیادہ کام انہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد ناجی کا نمبر آتا ہے، ناجی، شاکر ناجی ان کا اصل نام ہے، اپنے منفرد اور شوخ انداز بیان کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے غزل میں دلی کی مقامی زبان، روزمرہ اور محاوروں اور عوامی رنگ کو شامل کیا ہے، یعنی انہوں نے جو مقامی زبان ہے، مقامی الفاظ کو غزل میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد دور آتا ہے میر تقی میر، میر درد، مصفی، آتش، مومن، غالب وغیرہ کا، اردو غزل کے اہم ترین شاعر شمار ہوتے ہیں۔ اب میر تقی میر کو ہم کہتے ہیں خدائے سخن۔ یہ آپ کو سوال بھی آ سکتا ہے کہ خدائے سخن کس شاعر کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو یہ سوال بھی آ سکتا تھا کہ اردو غزل کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے۔ اسی طرح سے آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے کہ میر تقی میر کا ہم عصر شاعر کون ہے۔ تو میر تقی میر کا دور جو شروع ہوا ہے وہ ہے عہد زری کا دور ہے۔ عہد زری کا دور اس زمانے کو کہتے ہیں جب کوئی صنف اپنے شباب پر ہو، اپنی پوری اعلیٰ اور عروج مقام پر فائز ہو جائے کوئی صنف۔ اسی طرح سے جب غزل اپنے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکی تھی، اپنے
शबाब पर थी, तो उस टाइम किस किस शायर का दौर था? मीर तकी मीर और मीर दर्द का। मीर तकी मीर 1723 हिजरी में पैदा हुए और 1810 में इनका इंतकाल होता है। आगरा में पैदा होते हैं और लखनऊ में इंतकाल होता है, इसीलिए इनको कहते हैं कि ये दबस्तान दिल्ली और दबस्तान लखनऊ से भी वाबस्ता थे। दूसरा नाम यहाँ पर है मीर दर्द। मीर दर्द को कहते हैं मीर तकी मीर का हम असर शायर, क्योंकि उसी जमाने में ये पैदा भी हुए और उसी जमाने के आसपास इनका इंतकाल भी होता है। जैसे 1723 में मीर तकी मीर पैदा हुए हैं और 1720 के आसपास ख्वाजा मीर दर्द पैदा हुए हैं, और 1810 के आसपास इंतकाल हुआ है मीर तकी मीर का, और 1785 के आसपास इंतकाल हुआ है ख्वाजा मीर दर्द का। ख्वाजा मीर दर्द दिल्ली में ही पैदा हुए और दिल्ली में ही इंतकाल हुआ, इसलिए ये भी ओहदे ज़री के शायर हैं, और ये सिर्फ दबस्तान दिल्ली से वाबस्ता हैं, क्योंकि ये लखनऊ गए ही नहीं है, तो इसलिए उनका ताल्लुक दबस्तान लखनऊ से नहीं किया जाता। ये एक सूफियाना दौर के बुजुर्ग हैं। उसके बाद तीसरा नाम आता है मुसफ़ी, और मुसफ़ी का असल नाम जो है गुलाम हमदानी मुसफ़ी है। ये दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ चले गए, और अबूरी दौर में इनका जो है शुमार किया जाता है। अबूरी दौर उसको कहते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड, जब पुराना दौर या ओहद जो है वो खत्म हो रहा होता है और नए दौर का भी आगाज भी अभी नया दौर नहीं हो रहा होता है, तो उस दौर को हम कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड या कहते हैं अबूरी दौर। ठीक है, इस दौर में गुलाम हमदानी मुसफ़ी पैदा हुए हैं, और ये लखनऊ अमराव में पैदा हुए और लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ है। उसके बाद आतिश, मोमिन और गालिब। आतिश जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश 1777 के आसपास पैदा हुए। ये मुताखरीन का दौर इनको कहा जाता है कि ये मुताखरीन शायर हैं, और दबस्तान लखनऊ से ये वाबस्ता हैं। अब मुताखरीन किसे कहते हैं? मुताखरीन जो लफ्ज़ आया है ये उर्दू की इस्लाह में, या अगर हम गज़ल के तनाजुर में देखें तो मीर तकी मीर और मीर दर्द, जब ये इस दौर के जाने के बाद जो नई नस्ल आई है उन्हें मुताखरीन कहते हैं, जिसमें ख्वाजा हैदर अली आतिश, गालिब, मोमिन, ज़ोक वगैरह ये सब शायर आते हैं। इनको मुताखरीन के दौर के शायर कहते हैं। मुताखरीन दौर कौन सा दौर है? जब मीर तकी मीर और मीर दर्द का दौर खत्म होता है और इनके बाद जो दूसरी नस्ल आती है उस दौर के शायरों को मुताखरीन शायर कहते हैं। पीरियड ऑफ लेट पोइट्स भी इनको इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो पीरियड ऑफ लेट पोइट्स भी हम कह सकते हैं। अब चूंकि गजल के तनाजुर में अब एक चीज और भी है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के हमलों ने दिल्ली को तबाह कर दिया, और दिल्ली को छोड़कर बहुत सारे शायर, बहुत सारे अदीब दिल्ली को छोड़कर लखनऊ चले गए। तो इस तरह से दो दबस्तान वजूद में आए, एक दबस्तान दिल्ली और दूसरा दबस्तान लखनऊ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आपकी किताब से। उर्दू में नज़म निगारी की तहरीक के ज़ेर असर जब गज़ल की मुखालफत शुरू हुई तो हसरत मोहम्मदी जैसे शायरों ने इस सिनफ का अहिया करके इसकी मकबूलियत को बहाल किया। अब गज़ल की मुखालफत क्यों शुरू हुई? ये नज़म निगारी की तारीख की वजह से, क्योंकि अंजुमन पंजाब लाहौर के ज़ेर असर जदीद नज़म निगारी की एक ताकतवर तहरीक चली। इस तहरीक का मकसद ऐसी शायरी करना था जो हकीकत पसंदाना हो, जिसमें कोई इस्लाह, कोई वाज़े बयान, पैगाम और जो समाजी और मुल्क की इस्लाह की खातिर कही जाए। क्योंकि गज़ल जब 1857 की नाकाम जंग आज़ादी हुई, उसके बाद अलीगढ़ तहरीक जो सर सैयद अहमद खान की थी और अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली,
جیسے ناقدروں نے غزل کے لیے موقف پیدا کیا کہ غزل صرف عشق اور عاشقی کی بات کرتی ہے، محبوب کی زلفوں کی بات کرتی ہے، اور شراب اور شباب کی خیالی باتوں تک ہی محدود ہے، تو اس طرح سے غزل کی مخالفت شروع ہوئی کہ یہ ہمارے ملک کی، یہ ہماری قوم کی، یہ ہمارے لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ تو اسی ضمن میں حسرت موہانی نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا، تو انہوں نے جدید نظم نگار کی ایک نئی تاریخ شروع کی، جس میں انہوں نے ایسے غزل کو اس طرح سے موضوع بنایا جس میں سماج، سیاست، یہ تمام چیزیں شامل ہو گئیں۔ غزل کو اس طرح سے حقیقت پسندانہ موضوعات میں تبدیل کیا جس کی وجہ سے وہ سماج اور ملک کی اصلاح اس میں شامل ہو گئی۔ اسی لیے حسرت موہانی کو رئیس المتغزلین کہتے ہیں۔ آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ رئیس المتغزلین کس شاعر کو کہتے ہیں، تو جواب کیا ہے؟ حسرت موہانی۔ دور جدید میں اقبال، فراق اور فیض، ناصر کاظمی کے بعد خلیل الرحمن اعظمی، شہریار، محمد علوی، افتخار عارف نے غزل کو موضوع اور اسلوب کی سطح پر نئی تبدیلیوں سے ہمکنار کیا اور اسے جدیدیت دور کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ اب غزل کا جدید دور شروع ہوا جس میں علامہ اقبال، فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض اور ناصر کاظمی جیسے اور خلیل الرحمن جیسے نامور شاعروں نے اپنا کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ غزل ایک ایسی دلچسپ صنف سخن ہے جو کمپیوٹر سائنس، شہروں کی بھیڑ اور 21ویں صدی کے انسان کی پیچیدہ ترین اندرونی جذبات کو بھی اپنے اندر سمو سکتی ہے۔ یعنی غزل کا جو دائرہ پہلے محدود تھا، جس طرح سے سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ اور الطاف حسین حالی نے اس پر الزام لگائے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ بہت محدود ہے، وہ صرف عشق اور عاشقی کی بات کرتا ہے، وہ صرف محبوب کی زلفوں تک محدود ہے، وہ صرف شراب اور شباب تک ہی اس کی باتیں محدود ہیں، یہ قوم کی، یہ سماج کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ تو علامہ اقبال جیسے اور ناصر کاظمی جیسے، خلیل الرحمن جیسے، حسرت موہانی جیسے شاعروں نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس کے دائرے کو بہت وسیع کیا، جس کی وجہ سے آج تک غزل پوری طرح سے مقبول ہے۔ اس میں الگ الگ ابھی نئے جو شاعر آ رہے ہیں وہ بھی اس میں طبع آزمائی کر رہے ہیں۔ جہاں تک ریاست جموں و کشمیر کا تعلق ہے، یہاں ایک الگ دبستان قائم ہوا جسے اپنی امتیازی اعلی شان کی وجہ سے اردو ادب کے اعلی حلقوں میں مقبولیت حاصل ہے۔ اب یہاں پر آپ کی کتاب میں جموں کشمیر کے شاعروں کے تعلق سے بھی بات کی گئی ہے، تو جس طرح سے دبستان دہلی تھا، دبستان لکھنؤ تھا، اسی طرح سے یہاں بھی ایک دبستان قائم ہوئی جہاں پر کشمیر کے اندر رہ کر کشمیر کے شاعروں نے یہاں کے سماج کے متعلق، یہاں کے سوسائٹی کے متعلق، یہاں کی عوام کے متعلق، یہاں کے جو مسائل تھے ان کو اپنی غزلوں میں جگہ دے کر اسے اجاگر کیا۔ یہاں کے غزل گو شعراء میں رسا جاودانی، شہزور کاشمیری، تنہا انصاری، میر غلام رسول نازکی، شوریدہ کاشمیری، حامدی کاشمیری، حکیم منظور، عرش صحبائی، عابد منوری، شبیب رضوی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ان غزل گو شعراء میں پرت پال سنگھ بیتاب،
رفیق راز، رخسانہ جبیں، شفق سوپوری، فرید پردیس، یہ فرید پر نبی ہے، فرید پربتی، پربت کہتے ہیں پہاڑ کو، ان کا تخلص ہے، نذیر آرا اور نکت نظر قابل ذکر ہیں۔ یہ جو شعرا تھے یہ جموں کشمیر سے تعلق ان کا ہے، انہوں نے جموں کشمیر کے جو مسائل تھے، جموں کشمیر کے جو عوام کے اور یہاں کے سماج، یہاں کے کلچر کے جو ہے انہوں نے اپنی غزلوں میں اس کو جگہ دے کر اس کو موضوع بنا کر پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا کلچر، یہاں کی سوسائٹی، یہاں کی جو مسائل تھے وہ ان سے عوام جو ہے وہ اجاگر کر کے ان کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔